آج کل زیادہ تر لوگ کسی کے جانے، کسی کے بدل جانے، کسی کے یکدم کم وقت اور جی چرانے پر غمزدہ ہیں۔ ریلیشن شپ ہو یا دوستی، دونوں کو لے کر وہ لوگ روتے نظر آتے ہیں جن سے ان ناموں پر ٹائم پاس کیا گیا ہو۔ میں بھی اس وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہوں۔ آسان سا مشورہ ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مطمئن رہیں، کسی کی زندگی میں یکدم آنے اور آپ کو وقت دینے کو اتنے دل و جان پر سوار مت کریں کہ پھر بدلتے رویے کو دیکھ کر دکھ ہو اور بدلتے رویے کو دماغ پر چڑھائیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو چپکے سے اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ضرور آئیں گے، اپنی زندگی خراب مت کریں۔ محبت اور سچے لوگ اتنے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایمانداری۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جتنا ہو سکے محبتیں بانٹیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ انسان کو کچھ ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث بھی بنتی ہیں۔ درد سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تک ہم درد سہتے سہتے پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی رونا نہیں آتا جن باتوں کو اگر پہلے کبھی سن لیا ہوتا تو شاید رو رو کے مر جاتے۔ لفظ تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دیتی ہیں وہ امیدیں جو ہم دوسروں سے وابستہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ کسی کو کیا بتاتا میں، کسی کو کیا سناتا میں، بہت لمبی کہانی تھی، بہت غمگین فسانے تھے، بہت گہری محبت تھی، بہت کم ظرف لوگوں سے، بہت مضبوط رشتے تھے، بہت کمزور لوگوں سے۔ وہ سب نظروں کا دھوکہ تھا، وہ جادوگر زمانے تھے۔ بہت آسان لوگوں کے بہت مشکل بہانے تھے، لہو میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی میں نے۔ بہت بے ضرر لوگوں کے بہت قاتل نشانے تھے، تعلق جن سے رکھا تھا تعلق ٹوٹ جانے پر بہت سستے نکال آئے، بہت انمول جانے تھے۔ کسی کو کیا بتاتا میں، کسی کو کیا سناتا میں، بہت لمبی کہانی تھی، بہت غمگین فسانے تھے، بہت گہری محبت تھی، بہت کم ظرف لوگوں سے۔ زندگی کبھی نہ کبھی یہ احساس بھی دلاتی ہے، یقین جانے کسی کو ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم کسی کی زندگی سے چلے جائیں تو صرف چند دن کا رونا دھونا ہوتا ہے، پھر سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، انہیں ہم سے بہتر اور لوگ مل جانے پر خوشیوں کی سڑک پر دوبارہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ بس یہی ہے ہم انسانوں کی اوقات، اور افسوس صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان مٹی کے پتلوں کے لیے ہم اپنے رب کو بھول بیٹھتے ہیں، اس اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں جو ہر آواز پر جواب دیتا ہے۔ وہ رب ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی سے دل مت لگائیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی اور اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً کسی سے بھی دل مت لگائیے گا، کیونکہ یادیں اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور یہی یادیں اور عادتیں آپ کو جینے نہیں دیتی۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے بہت سارے اپنے ایسے دوست دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر ایک پل بہت اذیت میں گزارا ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ٹھکرایا ہے کسی ایک کی خاطر۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں اس سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں نا
کہ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں، تو یقین کر لیں کہ آپ کا اپنا دل بھی اس حقیقت کو نہیں مان رہا کہ وہ آپ کا ساتھ نبھائے گا۔ کبھی کبھی وہ رب دل میں گزرنے والی چھوٹی سی خواہش کو بھی پورا کر کے یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بندے، دیکھ میں تیرے کتنا قریب ہوں، بس تو پریشان نہ ہوا کر۔ اور اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پہ ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی، تم نہیں سمجھتے، مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ محبت اس سے کریں جو آپ کی شرارتوں پر ہنس سکے، آپ کے پاگل پن میں شریک رہے، سردی کی یخبستہ شاموں میں آپ کے ساتھ دریا میں پاؤں رکھ کر بیٹھ سکے، جس کے سامنے آپ کے اندر کا بچہ کھل کر شرارت کر سکے، اور جو آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے بنا آپ کے بولے دکھ محسوس کر لے، اور آپ کی آنکھ کا آنسو ہمیشہ صاف کرے، نہ کہ آپ کی آنکھ میں آنسو لائے، اور جو آپ کے روٹنے پر آپ کو منا لے، اور اگر کبھی اپنا غصہ نکالے تو بھی آپ کی عزت کو اولویت دے، محبت میں روٹھے کو منانے میں دیر نہ کرے۔ اور پتہ ہے بے بسی کی انتہا کیا ہے؟ ذہن میں لاکھوں الجھے خیالات کی مالا کو خوبصورت طریقے سے لفظوں میں پرو کر بیان کرنا۔